کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو ایک تسلسل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو پچھلے جمعہ پر غزوہ احد کے حوالے سے ہوئی تھی۔ غزوہ احد کے اندر جو حالات مسلمانوں کو پیش آئے اور بعض لوگوں کی درے کو جہاں تیر انداز بیٹھے تھے اس کو چھوڑنے کی وجہ سے جنگ کا جو پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، 70 شہادتیں ہو گئیں، 70 لوگ زخمی ہو گئے۔ اس ساری صورتحال میں ہم آج غزوہ احد کو سمیٹتے ہوئے اپنی گفتگو اس پر جو چند باتیں پوائنٹس رہ گئے ہیں اس پر مزید بات کریں گے۔ جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے مقتولین، شہداء اور زخمیوں کی خبرگیری کے لیے صحابہ کرام کو روانہ کیا کہ پتہ کریں، فلاں کا پتہ کریں، فلاں کدھر ہے۔ جو لوگ نظر نہیں آ رہے تو ظاہر ہے ان کو چیک کیا جاتا ہے، شہید ہو گئے ہیں، زخمی ہیں، کیا ان کے حالات ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا کہ سعد بن ربی کو جا کے ڈھونڈو، وہ کدھر ہے۔ حضرت سعد بن الربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سرداروں میں سے تھے۔ نام لے کر فرمایا کہ اس کا جا کے پتہ کرو وہ کدھر ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے انہیں جا کے تلاش کیا تو جہاں شہداء کرام لیٹے ہوئے تھے ادھر ایک کونے پر سائیڈ پر یہ بھی موجود تھے اور ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ جسم پر 70 سے زیادہ تلواروں، نیزوں کے زخم تھے، 70 سے زیادہ۔ اور میں نے سرکار نے جب بھیجا تھا زید بن ثابت کو تو کہتے مجھے حضور نے فرمایا تھا سعد بن ربی اگر ملے تو اسے کہنا کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام دے رہے ہیں۔ حضور جانتے تھے کہ اس کا حال کیا ہے، بس امت کو دکھانا چاہتے تھے کون سے غلام اور کون سے صحابی کا سرکار کے ساتھ تعلق کی نسبت کیسی ہے، اس کے عشق و محبت کا درجہ کیسا ہے، آقا خوب جانتے تھے۔ اس لیے ان کا نام لے کر کہا کہ انہیں میرا سلام دینا اور پوچھنا کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو۔ معلوم تھا کہ وہ زخموں سے چور ہوں گے تو سوال دو کر کے بھیجے، دو باتیں، میرا سلام دینا اور پوچھنا کہ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو۔ انہوں نے اس حال میں کہ جب ان کی جان لبوں پر تھی کہا اللہ کے رسول تمہیں سلام دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کو میرا بھی سلام دینا اور ان سے کہنا، وہ جو آقا نے دوسرا حصہ پوچھا تھا کیسا محسوس کر رہے ہو، کہا آقا سے کہنا میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اور میری طرف سے میری قوم کو پیغام دینا، میری قوم کو یہ پیغام دینا کہ اگر تمہارے اندر اتنی جان کی رمق بھی باقی ہو کہ تمہارے آنکھوں کی پلکیں ہل رہی ہوں، اتنی جان بھی باقی ہو اور رسول اللہ کو اگر دشمن نے تکلیف پہنچا دی تو اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکو گے، یہ میری قوم کو پیغام دینا۔ وہ کہتے یہ جملے کہے اور یہ جملے کہہ کر راہ حق میں شہید ہو گئے۔ 3 اور لوگوں کا ہم ذکر کریں گے غزوہ احد کے اندر۔ ان میں ایک اسیرم نام کے شخص تھے، اصل نام ان کا عمر بن ثابت تھا مگر مشہور تھے اسیرم کے نام سے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اسے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے دیکھا، اس سے پہلے وہ ہمارا ساتھی نہیں تھا۔ ہم حیران ہوئے کہ اسیرم کہاں پہنچ گیا میدان جنگ میں، حالانکہ اس سے پہلے ہم اس کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو یہ ٹال مٹول کرتا تھا، اسلام ہی قبول نہیں کیا تھا ابھی تک۔ ہم نے جب اس کو دیکھا کہ بڑے زور شور سے میدان جنگ کے اندر لڑ رہا ہے تو ہم نے اس سے پوچھا، وہ زخموں سے چور پڑا ہوا تھا، ہم نے پوچھا کہ تم قوم کی حمایت
اپنی قوم برادری کی حمایت میں لڑے ہو یا اسلام کی محبت میں لڑے ہو؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے توفیق ایمان دی، میں اسلام کی محبت کے لیے لڑا ہوں۔ یہاں فیصلہ ہو رہا ہے اخروی اعتبار سے کہ نیت کیا ہے۔ لڑنے والے سارے نظر آتے ہیں، مگر کون کس لیے لڑ رہا ہے؟ کوئی لڑ رہا ہے لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اپنی جرأت و بہادری کے چرچے کہ بڑا شجاع آدمی تھا، کوئی اس لیے لڑ رہا ہے۔ کوئی لڑ رہا ہے کہ جی میری قوم پر حملہ ہو گیا ہے، ہم اتنے غیرت والے ہیں کہ اپنی قوم کا سر نیچے نہیں لگنے دیں گے۔ اور ایک لڑ رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے اور اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے۔ ان سب کے اندر بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ اسیرم تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے توفیق ایمان دی، میں اسلام کی محبت میں لڑ رہا ہوں، اور پھر شہید ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے اس کو جنتیوں کے اندر شامل فرما لیا ہے، حالانکہ اسے ایک نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملا تھا۔ جنگ ہوئی، دشمن پہنچے تو کلمہ پڑھ کے میدان جنگ میں آ گیا اور جنگ میں شہید ہو گیا۔ نماز کا ٹائم ملا ہی نہیں تھا، نہ ایک نماز پڑھی تھی، نہ روزہ رکھا تھا، مگر دین اسلام کی سربلندی کے لیے ایمان کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا تو سیدھا جنت کے اندر چلا گیا۔ ایک اور شخص تھا جس کا نام قزمان تھا۔ قزمان بھی ان لوگوں میں سے تھا جس کے بارے میں کلیئر نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، مگر لوگوں نے میدان جنگ میں دیکھا بڑے زور شور سے لڑ رہا ہے، بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ کوئی 7-8 مشرکوں کو اس نے مار ڈالا، ایسا طاقتور جنگجو تھا۔ 7-8 مشرکین کو اس نے واصل جہنم کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور سے ذکر کیا، ابھی وہ لڑ رہا تھا میدان میں کہ قزمان بڑے زور سے لڑ رہا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا یہ جہنمیوں میں سے ہے۔ آقا نے کہا کہ یہ جہنمیوں میں سے ہے۔ سرکار پہلے خبر دے رہے تھے کہ یہ جہنمیوں میں سے ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ کافروں کا اتنا بڑا نقصان کر رہا ہے، مشرکین کو واصل جہنم کر رہا ہے، حضور فرماتے کہ جہنمیوں میں سے ہے۔ جب وہ زخمی ہو گیا اس کو اٹھا کے باہر لے گئے تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں لڑے؟ کہنے لگا میں اپنی قوم کی غیرت کے لیے لڑا ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ نہیں جوڑا، حضور کے ساتھ نہیں جوڑا۔ کہنے لگا میری جنگ اپنی قوم کی عزت کے لیے تھی، اپنے قبیلے کی عزت کے لیے تھی۔ جب زخموں نے اس کو زیادہ پریشان کیا تو اس نے آخری وقت میں اپنے ہی تیر سے اپنا گلا کاٹ دیا اور یوں خودکشی کر کے جہنم میں چلا گیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے جو خبر دی تھی وہ خبر یقیناً حق اور سچ تھی۔ تو اس طرح 2 آدمی لڑتے نظر آئے، ایک اسیرم بھی لڑ رہے تھے اور یہ قزمان بھی لڑ رہا تھا، مگر دونوں کے لڑنے کی نیتوں کی وجہ سے دونوں کا انجام بالکل مختلف ہو گیا۔ ایک جہنم چلا گیا، ایک جہنم چلا گیا، ایک جنت چلا گیا، ایک جہنم، حالانکہ دونوں لشکر رسول میں لڑ رہے تھے جماعت صحابہ میں، تھے مسلمانوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں تھے، مگر حسن نیت نہیں تھا، خلوص دل نہیں تھا، نیت اسلام اللہ رسول کو راضی کرنے کی نہیں تھی، تو لشکر رسول میں ہونے کے باوجود بھی ٹھکانہ جہنم بن گئے۔ ایک تیسرا شخص تھا، وہ بنو سالبہ کا یہودی تھے، وہ تھے یہودی، کلیئر کھلا یہودی تھے۔ آپ جانتے ہیں یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا جو پیکٹ تھا، معاہدہ تھا مدینہ میں، وہ کیا تھا؟ میثاق مدینہ، کہ ہم دونوں پہ اگر کوئی حملہ کرے گا تو دشمن کا دفاع مل کر کریں گے، یہ معاہدہ تھا۔ کوئی یہود پہ حملہ کرے گا تو مسلمان ساتھ ہوں گے، کوئی مسلمانوں پہ حملہ کرے گا تو یہودی مل کر دفاع کریں گے۔ لیکن یہ جنگ کب ہوئی؟ یہ ہفتے والے دن ہوئی، سرکار جمعہ پڑھا کے نکلے تھے، ہفتے والے دن جنگ ہوئی۔ یہ جو یہودی تھا اس کا نام تھا مخیرق، مخیرق، آخر میں کاف ہے 2 نقطوں والا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا میری قوم نکلو، حضور کا نام لے کر کہا ان کی مدد کے لیے نکلو، مکہ والے حملہ کرنے آئے ہیں، ہمارا ان سے معاہدہ ہے، اگر باہر کا دشمن حملہ کرے گا ہم ان کا ساتھ دیں گے، نکلو ان کی مدد کے لیے۔ قوم نے بہانہ بنایا آج ہفتے کا دن ہے، ہم ہفتے والے دن جنگ نہیں کرتے، تجھے پتہ بھی ہے ہفتے والے دن ہم نہیں لڑتے۔
اس نے کہا یہ تمہارا بہانہ ہے، یہ تمہاری بدنیتی ہے، تم اس معاہدے اور وعدے کو توڑ رہے ہو جو اللہ کے رسول کے ساتھ، انہوں نے رسول تو نہیں کہا ہوگا، جو حضور کے ساتھ ہم نے کیا تھا وہ معاہدہ تم توڑ رہے ہو۔ میں جا رہا ہوں اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو بطور قوم ہم نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اگر میں مر جاؤں تو میرے مال کے وارث محمد ہوں گے، وہ جو چاہے میرے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ تو یہ شخص نکلا اور میدان جنگ میں صرف اس بنا پر کہ ہمارا معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ کہ مل کر دشمن سے لڑیں گے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور جنگ میں جا کے لڑا اور شہید ہو گیا۔ سرکار نے کہا یہودیوں میں سے بہترین آدمی یہ شخص تھا یہودی، مگر یہودیوں میں بہترین انسان تھا یہ، اس نے اپنی کی ہوئی بات کی لاج رکھی اور اپنے وعدے کو پورا کیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام خود بھی جو شہدائے کرام تھے ان کی باڈیز کے قریب آئے اور فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں گواہ بنوں گا کہ تم نے اسلام کی سربلندی کے لیے میرے ساتھ کھڑے ہوئے، اور فرمایا کہ جو لوگ شہید ہوئے ان کے جسموں سے جو خون بہ رہا ہے قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اسی خون کے ساتھ اٹھیں گے، رنگ خون کا ہوگا مگر خوشبو مشک و عنبر کی آ رہی ہوگی اس میں سے۔ سرکار نے ان کی تدفین کے لیے جو ہدایات جاری فرمائیں، اب ظاہر ہے پتھریلا علاقہ تھا، پہاڑی علاقہ تھا، زیادہ قبریں بھی نہیں کھودی جا رہی تھی، 70 لوگ شہید ہو چکے تھے۔ آپ نے کہا ایک ایک قبر میں 2 لوگوں کو دفن کرتے جائیں، اور پوچھا کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اسے آگے رکھو، جس کو قرآن کم یاد ہے اسے پیچھے رکھو، یعنی قبر میں بھی آگے پیچھے رکھنے پہ قرآن کو دیکھا جا رہا تھا کہ کون قرآن کا زیادہ علم اور قرآن کو زیادہ یاد کرنے والا ہے، اس کو آگے رکھو جو قرآن کو زیادہ جاننے والا ہے۔ تو ترجیح سرکار دے رہے تھے قبر میں رکھنے کے حوالے سے بھی علم قرآن کی وجہ سے۔ پھر مسلمانوں کے پاس اس وقت حالات یہ تھے کہ کفن کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، صحابہ کرام کہتے ہیں جب آقا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جسم اطہر کے پاس آئے، ہم نے سرکار کو اتنا کبھی روتے نہیں دیکھا جتنا امیر حمزہ کے اوپر کھڑے ہو کر آپ روئے، اور آپ فرما رہے تھے یا حمزہ یا اما رسول اللہ، اے حمزہ اے رسول اللہ کے چچا، یا حمزہ یا کاشف القربات، اے حمزہ رسول اللہ پہ آنے والی تکلیفوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا دفاع کرنے والے، اے حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر۔ یہ سرکار آپ باتیں فرما رہے تھے اور گریہ ازاری فرما رہے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن انور کے اوپر، اور ان کو جب کفن کا مرحلہ آیا تو کفن کا جو کپڑا لایا گیا وہ سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ کپڑا اس قدر مسلمانوں کے ظاہری حالات اتنے کمزور تھے مالی طور پر۔ فرمایا اچھا سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر ایک گھاس تھی اذخر نام کی، وہ گھاس پاؤں کے اوپر رکھ دو، پاؤں گھاس سے چھپا دو اور سر کے اوپر کپڑا ڈال دو۔ اسی طرح کا معاملہ حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ ہوا تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے قریش میں بڑے امیر زادے تھے، امیر گھر کے تھے، اور ان کے لیے باہر کے ملکوں سے کپڑے خوشبو آیا کرتی تھی جب تک حالت اسلام میں نہیں آئے تھے، مگر مسلمان ہوئے اور دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، خاندان چھوڑ دیا، خاندان والوں نے نکال دیا، والدین نے نکال دیا، اکیلے کپڑوں کے ساتھ گھر سے نکلے اور اس حال میں اسلام کے جھنڈے کو بلند کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہوئے تو ان کے لیے بھی کفن کا کپڑا پورا نہیں تھا، مگر یہ وہ لوگ تھے جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت والے لوگ ہوں گے۔ ظاہری حالات بدل گئے اگرچہ ان کے، اور وہ چیزیں نہ رہی دنیاوی نگاہ سے اگر دیکھا جائے، لیکن ایمان کی نگاہ سے دیکھا جائے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے وہ جنت کما لی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک اور صحابی کا تذکرہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حنظلہ کو ڈھونڈ رہے تھے، حنظلہ کی باڈی نہ زخمیوں میں تھی نہ شہیدوں میں تھی، معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ حنظلہ کدھر گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ ان کی ڈیڈ باڈی ایک جگہ پر رکھی ہوئی ہے اور جسم سے پانی، جس طرح بندہ تازہ نہایا ہوا ہو تو پانی کے قطرے بہ رہے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ ان کو یہاں پہ غسل کس نے دیا، پانی کہاں سے بہ رہا ہے؟
हुजूर की बारगाह में अर्ज किया गया, सरकार ने कहा मलाइका ने अभी गुस्ल दे के इनको यहां पे लिटाया है, अल्लाह के फरिश्तों ने इनको गुस्ल दिया है, जाओ इनके घर वालों से पूछो मामला क्या है। उनका नया निकाह हुआ था जंग से पहले, और उनकी पहला वो दिन था, अपनी बीवी के साथ उन्होंने ताल्लुक इज़्दिवाजी कायम किया। इधर से बुलावा आ गया जिहाद के लिए, नहाने की तरफ ध्यान नहीं गया, दौड़कर लश्कर इस्लाम में मैदान जंग में पहुंच गए, वहां जाकर शहीद हो गए तो अल्लाह के मलाइका ने गुस्ल देकर उनके शुहदा के अंदर शामिल फरमा दिया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम को अल्लाह ने यह शर्फ बख्शा अपने हबीब करीम की संगत की वजह से। यहां पर एक और बात जो सीरत निगारों ने लिखी कि जब आका करीम अलैहिस्सलाम शुहदा और जख्मियों के हालात को देखकर फारिग हुए, मुशरिकीन मक्का वहां से जा चुके थे, उस हाल में आका करीम ने सहाबा किराम से कहा मेरे पीछे सफे बनाओ, हम अल्लाह की बारगाह में उसकी हम्द व सना करेंगे। ये बात बड़ी गौर करने वाली है। लोग खुशी जंगें जीत जाएं तो शायद शुक्राने के नफल पढ़ते हैं, भी जंग जीत गए, खुशी हो गई, शुक्राना हो गया, मगर यहां पर 70 शुहदा हैं, 70 जख्मी हैं। सरकार फरमाए मेरे पीछे सफ ब सफ खड़े हो जाओ, हम अल्लाह की बारगाह में खुदा की हम्द व सना करेंगे। और सरकार ने वहां पर हम्द की अल्लाह पाक की, और जो कलिमात रिवायात के अंदर आए, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह तेरे ही लिए सारी हम्द है, सारी तारीफें तेरे लिए हैं। ऐ अल्लाह जिस चीज को तू कुशादा कर दे, खोल दे, उसे कोई तंग नहीं कर सकता। जिस चीज को तू तंग कर दे उसे कोई कुशादा नहीं कर सकता। ऐ अल्लाह जिसे तू गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता, जिसे तू हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। मौला जिस चीज को तू रोक दे, फतह है, कामयाबी है, दुनिया की कोई चीज है, जिसे तू रोक दे उसे कोई दे नहीं सकता, और जो तू देना चाहे, सारी कायनात रोकना चाहे, उसे कोई रोक नहीं सकता। बारी ताला जिस चीज को तू दूर कर दे उसे कोई करीब नहीं कर सकता, और जिसे तू करीब कर दे उसे कोई दूर नहीं कर सकता। ऐ अल्लाह हम पर अपनी बरकतें नाज़िल फरमा, अपनी रहमतें नाज़िल फरमा, अपना फजल और अपना रिज्क नाज़िल फरमा। हुजूर इस हाल में भी खुदा की बारगाह में सरापा शुक्र करने वाले और उसकी हम्द व सना करने वाले थे। इसीलिए हमें पैगाम दिया गया, कुरान मजीद ने कहा कि जब किसी का कोई फौत हो जाता है, कुरान मजीद में यह आयत करीमा तो शुहदा के बारे में आई और हर मुसीबत के बारे में आई। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इन पर कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो ये कहते हैं हम भी अल्लाह के लिए हैं और हमने अल्लाह की तरफ लौट ही के जाना है। सब कुछ अल्लाह का है, लेने देने वाला भी अल्लाह था, अगर ले लिया तो वो भी अल्लाह ही का था। हमारा माल भी अल्लाह का, औलाद भी अल्लाह की, हम भी अल्लाह के। आज अगर माल और औलाद चला गया, कल को हमने भी जाना है, सब कुछ अल्लाह ही की तरफ रजू होने वाला है। ये पैगाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अता फरमा रहे हैं। सरकार दो आलम एक और खास बात जो पढ़ने में मुझे अट्रैक्ट किया, जिसने आप जब घर पहुंचे, मैंने कुछ वाकयात पिछले जुम्मा जिक्र कर दिए थे। जब घर पहुंचे तो आपने अपनी तलवार, जिस पर खून भी लगा था, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दी कि ये तलवार साफ कर ले, आज इसने बड़ा काम किया। हजरत अली मुर्तजा ने भी अपनी तलवार निकाली और हजरत फातिमा से कहा इसको भी साफ कर दें, इसने भी आज बड़ा काम किया। यहां सरकार तरबियत फरमा रहे हैं अपने घर वालों की। हुजूर ने कहा अली अगर तुम्हारी तलवार ने बड़ा काम किया है तो सहल बिन हुनैफ और अबू दजाना की तलवार ने भी बड़ा काम किया है। आज ये एहसास दिलाना था कि अपने अंदर ये बड़ाई लेकर नहीं आनी कि हमने कोई बड़ा काम किया है। ये एहसास भी अगर पैदा होने का खदशा पैदा हुआ था, सरकार ने दो बंदों का और का नाम लेकर ये खदशा ही दिमाग से निकाल दिया, ताकि कोई ये ना सोचे कि मैंने यूं कर दिया है, मेरी तलवार ने आज ये कर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अली तुम्हारी तलवार ने बड़ा काम किया तो सहल बिन हुनैफ और अबू दजाना की तलवार ने भी आज बड़ा काम किया है। सरकार दो आलम ने ये दो नाम जिक्र करके हकीकत में वो जो दिलों के अंदर के ख्यालात और सोचे हैं उनकी इस्लाह फरमा दी, ताकि किसी के दिल में अपने कारनामे के ऊपर नजर न जाए कि मैं ये कारनामा सर अंजाम देकर आया हुआ। निगाह अल्लाह की जात की तरफ जानी चाहिए।
جب مدینہ منورہ آپ تشریف لے آئے تو وہ رات ظاہر ہے ابھی دشمن وہاں سے نکلا تھا، مکہ والے ان کا جو 3000 کا لشکر تھا وہ وہاں سے نکلا تھا. ابھی مسلمانوں کے لیے بڑے خوف اور پریشانی کی حالت تھی کہ ہو سکتا ہے کہ واپس پلٹ آئیں. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا سرکار نے حضرت علی مرتضیٰ کو بھیجا تھا کہ جاؤ ان کا پیچھا کرو اور دیکھو اگر یہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہیں تو خطرہ ہے کہ پلٹ کر مدینہ شہر پہ حملہ کریں گے، اور اگر انہوں نے گھوڑے اونٹوں کے ساتھ باندھ دیے ہیں اور خود اونٹوں کے کجاووں میں بیٹھ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واپس جا رہے ہیں مکہ کو. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا کہ انہوں نے گھوڑوں کی رسیاں اونٹوں سے باندھ کر خود اونٹوں کجاووں میں بیٹھ گئے تھے. حضور نے کہا یہ مکہ جا رہے ہیں، مگر رات بھر سرکار اس بات پہ غور کرتے رہے اور سرکار نے یہ بات فرمائی اگر ان کا جب کہیں اور یہ جا کے ٹھہریں گے اور آپس میں باتیں کریں گے، غور کریں گے، تو ان کو بڑی شرمندگی ہوگی کہ یار ہم نے مسلمانوں کو نقصان تو پہنچایا لیکن موقع تھا آج ان کو ختم کرنے کا، ہم نے ختم نہیں کیا ان کو. یہ احساس ان کو آئے گا. جب یہ احساس آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ واپس پلٹ کے آ جائیں حملہ کرنے کے لیے. یہ خیال حضور کے دل میں رات کو آ رہا تھا تو آپ نے صبح ہی اعلان کروا دیا کہ ہم اس لشکر کا پیچھا کریں گے. حضور کی جنگی حکمت عملی دیکھیے اس حال میں کہ جب 70 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 70 زخمی ہیں، یعنی گھر گھر میں زخمی پڑے ہوئے ہیں، لوگ آہو بکا کر رہے ہیں، لوگ تکلیف کے اندر ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سپاہ سالار کے طور پر دشمن پر اپنی کمزوری ظاہر نہیں ہونا دینا چاہتے، نہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ہم ٹوٹ گئے، ہمارے حوصلے ختم ہو گئے، ہم کمزور پڑ گئے، ایسا خیال بھی نہیں دلانا چاہتے. سرکار نے کہا ہم پیچھا کریں گے اور فرمایا ہمارے ساتھ صرف وہی لوگ جائیں گے جو احد میں شریک تھے، احد کے علاوہ والا کوئی نہیں جائے گا. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو احد سے چھوڑ کے آ گیا تھا وہ آ گیا، جی میں جانا چاہتا ہوں اجازت دے. سرکار نے کہا نہیں، صرف وہی جائیں گے جو احد میں شریک تھے. ادھر ایک شخص تھا جس کا نام تھا معبد بن معبد الخزائی. یہ مکہ میں ایک قبیلہ خزا تھا، اس کا سرداروں میں سے تھا. یہ حضور سے ملاقات کے لیے آیا اور دل سے مسلمان ہو چکا تھا، اور اس نے آ کر افسوس کا اظہار کیا کہ جی آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کے ساتھی شہید ہو گئے. سرکار نے کہا اچھا تم ہمارا ایک کام کرو. اب یہ بطور جنگی تدبیر کے سرکار نے اسے کہا کہ ابو تم واپس جاؤ، تمہارے اسلام لانے کا علم ابھی نہیں ہے لشکر کفار کو، ان کے ساتھ جا کر ایسی باتیں کرو کہ ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور واپس لوٹنے کا ارادہ نہ کریں. وہ اب یہ تدبیر کے طور پہ حضور فرما رہے ہیں. آپ صحابہ سے بھی کہہ رہے ہیں تیاری پکڑو، کھڑے ہو جاؤ، ہم ان کا پیچھا کریں گے، اور ساتھ ہی آپ ایک بندہ اور بھیج رہے ہیں خفیہ طور پر کہ جاؤ ان سے جا کر ایسی باتیں کرو کہ اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے. جو حضور نے رات کو سوچا تھا وہی کچھ ہوا. مدینہ سے 36 کلومیٹر دور پر روحہ نام کی ایک جگہ تھی، کفار نے وہاں پڑاؤ ڈالا رات کو، اور آپس میں جب سردار مل بیٹھے تو یہی بحث شروع ہو گئی. ہم لوگ نے جلدی کی، ہم کیوں بھاگ آئے وہاں سے؟ جب ہم نے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا تھا تو ہم نے ان کے کچھ سر لیے ہیں، باقی سر تو ہیں نا ان کے، وہ پھر اکٹھے ہو کے ہمارے لیے مسئلہ ختم نہیں ہوا، یہ درد سر رہے گا. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کو مٹا کے آتے. بحث شروع ہو گئی تو اکثر تیار ہو گئے کہ واپس چلتے ہیں. ان میں ایک شخص تھا صفوان نام کا، اس نے کہا اللہ نے پردہ رکھا ہے، ہم تھوڑی سی اپنی ایک فخر بنا کے جا رہے ہیں کہ ہم نے نقصان پہنچایا، یہ نہ ہو کہ یہ بھی چلا جائے ہاتھ سے. عقل سے کام لو، جذباتی نہ بنو. اس نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر جو باقی لوگ تھے وہ یکجا ہو چکے تھے کہ نہیں، تیاری پکڑنے لگے تھے واپس جانے کی. حضور کا بھیجا ہوا بندہ معبد بن معبد وہاں پہنچ گیا. تو ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا حالات ہے وہاں کے؟ اس نے کہا جی وہ تو تیاری کر رہے ہیں، ان کا تو جوش ہی دیکھنے والا تھا، وہ تو ایسے غصے میں تھے. ابھی تم تھوڑی دیر یہاں ٹھہرو گے، مجھے لگتا ہے کہ ان کے اگلے گھوڑے تمہیں نظر آ جائیں گے، ابھی وہ تمہارا پیچھا کر رہے ہیں. جب اس نے یہ باتیں کی ان کی ہوا نکل گئی. اس نے کہا چلو اٹھاؤ سامان یہاں سے، نکلو یہاں سے. تو اس طرح اللہ پاک نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور وہ واپس پلٹ کر جنگ کرنے کی بجائے وہاں سے واپس چلے گئے. ادھر یہی کام جناب ابو سفیان نے، جو اس وقت لشکر کفار کے سردار تھے، انہوں نے بھی کیا. کچھ قافلے والے مدینہ جا رہے تھے،
اس نے کہا مدینے والوں کو جا کے ہمارا ذرا ڈراوا دینا، تم مکہ آؤ گے تو میں ایک اونٹ کے وزن کی کشمش تمہیں دوں گا، مگر ان کو ڈرا کے جاؤ مدینے والوں کو۔ اس نے بھی جا کر مدینے والوں کو یہی پیغام دیا۔ ابو سفیان اور ساری فوج تیاری کر رہی ہے، پلٹ کے حملہ کرنے والے ہیں، ڈرو، کوئی اپنا انتظام کرو، چھپو کہیں۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں نقل کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 173، جو میں نے عنوان کے طور پہ آیت کریمہ پڑھی تھی۔ اللہ فرماتا ہے الذین قال لهم الناس، جب لوگوں نے جا کر مدینے والے مسلمانوں سے جا کر کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ وہ جو کافر ہیں وہ تمہارے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، تمہارے مقابلے کے لیے واپس آ رہے ہیں، تمہیں مٹانے کے لیے پلٹ رہے ہیں، فخشوہم، ڈرو ان سے، ڈرو، کوئی انتظام کرو، چھپو کہیں پر، ڈرو ان سے، ڈرا رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈرو، بہت بڑا لشکر واپس آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، فزادہم ایمانا، ان باتوں نے مسلمانوں کو ڈرایا نہیں، ان کے ایمان میں اضافہ فرما دیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا آنے دو، جتنا بڑا لشکر ہے آنے دو، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ ونعم الوکیل، اور وہ کیا ہی خوب مددگار ہے، کتنا اچھا کارساز ہے، مشکلیں ہٹانے والا اور راہیں کھولنے والی ذات، اس سے اچھی کون سی ہو سکتی ہے۔ جتنا وہ ڈرا رہے تھے اتنا مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو رہا تھا، یہ ایمان ہے۔ اور جب مسلمانوں کی طرف سے بندے نے جا کے ڈرایا ان کو تو وہ ڈر کے وہاں سے بھاگ نکلے، یہ کفر ہے، یہ فرق ہے ایمان اور کفر کا۔ جن کے دلوں میں خدا پر یقین تھا ان کا ایمان بڑھ گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو مسلمان جنہوں نے پیچھا کیا تھا اور وہ پیچھے نکل گئے تھے مسلمان ان کا پیچھا کرنے کے لیے، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ واپس پلٹے، ان کے حوصلے بلند تھے کہ دشمن ہم سے بھاگ گیا۔ وَفَضْلٍ، اللہ کا فضل لے کے واپس لوٹے۔ لم یمسسہم سوء، انہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی، مگر اس نکلنے نے ان کا روب ان کے اوپر ڈال دیا۔ یہ جو زخمی حالت میں پٹیاں باندھ کر حضور کے کہنے پر لبیک کہہ کر کھڑے ہو گئے تھے، اس بات نے دشمن کے اوپر دھاک بٹھا دی کہ یار ان کے جذبے کمال ہیں، کہ رات ہی ان کے 70 بندے شہید ہو گئے، 70 بندے زخمی ہیں، مگر صبح پھر کھڑے ہو کر ہمارے خلاف میدان جنگ کے اندر آ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کی دہشت ان پر بیٹھ گئی، ان کے دل مروب ہو گئے۔ خدا فرماتا ہے لم یمسسہم بسوء، ذرا بھی کانٹا نہیں چبھا مسلمانوں کو، مگر روب ان کا قائم ہو گیا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کو راضی کر کے واپس آئے وہ لوگ۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالی بہت عظیم فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی اس جانثاری کی برکت سے ہمیں اپنے دین کے لیے اور اللہ اس کے رسول کے لیے اپنا تن من دھن لٹانے کا شوق اور جذبہ نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔